بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہمارے اسکالر جناب شجاع الدین شیخ، اور میں تو ہوں ہی آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی۔ ARYQ TV پر ہر رات جمعے اور ہفتے کی رات 9 بجے ہماری آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے ایک انفارمل سا پروگرام ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ 500 سے زیادہ ایپیسوڈ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، یعنی اقساط۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، ایک ہماگیر سیرت ہے کہ جس پر زندگی بھر آدمی گفتگو کرتا رہے تو گفتگو ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک ایک گوشہ زندگی کا جو ہے رسول اللہ کی سیرت سے مشتق ہے۔ پچھلا پروگرام جو ہے وہ رہا تھا وہ خاندان، انفرادی اور اجتماعی حوالے سے ہوتا، خاص طور پر خاندانوں کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور کچھ معاملات جو ہیں وہ گھریلو نوعیت کے بھی نکل گئے تھے، جس میں میاں بیوی کے ریلیشن شپ جو ہیں ان پر گفتگو ہوئی تھی۔ اور یہ کوئی بہت معمولی سے ریلیشن شپ نہیں ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جب شوہر بیوی کی طرف یا بیوی شوہر کی طرف مسکرا کے دیکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے، یعنی محبت کی نظر سے دیکھیں تو خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو رشتے ہیں ہمارے آج معاشرتی حوالے سے، یہ رشتے جو ہیں وہ کمزور بھی پڑے ہیں، اور ان رشتوں میں بہت سی دراڑیں بھی پڑ گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے پچھلے پروگرام میں بہت سی گفتگو ہوئی تھی کہ ایک دوسرے کے لیے اچھے معاملات کیے جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کہ آپ اپنی بیویوں کے لیے سب سے زیادہ بہترین تھے، اور آپ کا ارشاد مبارک بھی کچھ اسی طرح ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ شجاع الدین شیخ صاحب سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں اور پھر اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے۔ پچھلا پروگرام جو ہے وہ ازواج کے تعلقات سے ہوا تھا، کے حوالے سے گفتگو ہوا تھا۔ اس میں خواتین کے ہاتھ بٹانے اور خواتین کو پروٹوکول دینے پر بات ہوئی تھی، تو خواتین بہت خوش ہوئی ہوں گی۔ تو میرا خیال ہے کہ آج مردوں کو بھی چھوٹی موٹی کوئی چیز جو ہے وہ دلوا دی جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ یقیناً گزشتہ پروگرام میں ہم نے تفصیلاً کلام کیا تھا گھریلو زندگی کے بارے میں، اور بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد مبارک بھی پروگرام کے آخر میں کم و بیش ہمارے سامنے آیا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت بھی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ جب حضور خود یہ ارشاد فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک امتی کو بھی توجہ دینی چاہیے کہ اس کے اخلاق کا بہترین مظاہرہ باہر کے مقابلے میں گھر میں زیادہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا مسئلہ ریورس ہو گیا، باہر ہم بہت اچھے ہوتے ہیں، دونوں اطراف کی میں بات کر رہا ہوں، خوش مزاجی باہر چھوڑ کے داخل ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ جو پہلو ہے اس پر آگے بھی انشاءاللہ کلام کریں گے۔ یہ عجیب نکتہ ہے اور بڑا تلخ اور حقیقت پر مبنی نکتہ ہے کہ ہمارے رویے کچھ بدل گئے، باہر ہم کچھ اور ہیں، گھر میں کچھ اور ہیں، دوسروں کے ساتھ کچھ اور ہے، اپنوں کے ساتھ کچھ اور ہے، غیروں کے ساتھ معاملات کچھ ڈیفرنٹ ہیں، اپنوں کے ساتھ معاملات ڈیفرنٹ ہو گئے۔ یہ تو ایک الگ موضوع بات کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں بات یہ آئی تھی کہ ایک شکر گزاری کا عنصر، یعنی بیوی کو شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے، بلکہ یہ بات تو بیان ہونے سے رہ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو جہنم میں کثرت دیکھی میں نے عورتوں کی، اور اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کیا کرتی ہیں۔ اس تعلق سے خاص طور پر عورتوں کو توجہ حضور علیہ السلام نے دلائی اپنے شوہروں کا شکر گزار ہونے کے تعلق سے، البتہ یہ دونوں اعتبارات سے ہے۔ چنانچہ وہ حدیث مبارک بھی ہماری زیر گفتگو رہی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ تو ان معاملات کے اندر جیسے کہ تفصیلاً کلام ہوا کہ ہم کسی اور کے گھر جاتے تو میزبان کے لیے دعائیں ہمیں سکھائی گئیں احادیث مبارکہ میں کہ اللہم اطعم من طعامنا واسقی من سقانا، اے اللہ اس کو کھلا جس نے ہمیں کھلایا، اس کو پلا جس نے ہمیں پلایا۔ جب یہ دوسروں کے جا کر دعائیں کرے تو اپنوں کو بھی دعا دے دینے چاہیے۔ عجیب لگتا ہے تو بھائی جس اللہ کی بندی نے پورا سال وہ اللہ کی بندی لگی رہتی ہے، کھلاتی ہے، کھانا تیار کرنا، ساری مشقتیں جھیلنا، تو اس کا بھی شکریہ ادا کر دینا چاہیے۔ مردوں کو سمجھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ گزشتہ پروگرام میں ایک نقطہ تو یہ تھا کہ ایک دوسرے کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور پھر قرآن حکیم تو یہاں تک کہتا ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ ان میں قرب دیکھنا چاہتا ہے، ہن لباس لکم وانتم
لباس لہن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بیویاں تم شوہروں کے لیے لباس ہیں اور تم شوہر ان بیویوں کے لیے لباس ہو۔ ابھی آپ نے انٹرو میں جو حدیث مبارک کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ خوش ہوتا ہے جب زوجین کا تعلق مضبوط ہو، جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، شوہر بیوی کا تعلق مضبوط ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور جب تعلق میں دراڑ پڑتی ہے، جو آپ نے اشارہ کیا انٹرو میں، تو کون خوش ہوتا ہے؟ شیطان کا بنیادی جو ایجنڈا ہے اس میں سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات بھی ہم پہلے کئی مرتبہ پیش کر چکے ہیں، آج کیونکہ موضوع ہے تو اس کو دہرا لیا جائے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ شیطان روزانہ سمندر پر اپنا دربار لگاتا ہے اور اس کے چیلے آ کر اس کو کارگزاری سناتے ہیں۔ ایک تو شیطان ہے نا بڑا، اس کے بہت سارے ایجنٹس ہیں، اور وہ انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے، من الجنتی والناس، جنات میں سے بھی اس کی پارٹی کے لوگ ہیں، انسانوں میں سے بھی۔ خیر، تو حدیث مبارک میں کہ شیطان روزانہ اپنا دربار لگاتا ہے اور اس کے چیلے آ کر کارگزاری سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے کسی کو نیکی سے روک دیا، کوئی کہتا ہے کسی کو میں نے گناہ پہ لگا دیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے لگے رہو، وہ انگلش میں کہتے ہیں کیپ اٹ اپ، لگے رہو۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی میں تفریق پیدا کی، جدائی ڈال دی۔ یہ نفرت بھی ہو سکتی، عداوت بھی ہو سکتی، دوری بھی ہو سکتی، ناچاقی بھی ہو سکتی، اور انتہائی معاملہ گھر کا نظامی درم بھرم کر کے طلاق تک کا معاملہ آ جائے۔ تو ایک اس کا ایجنٹ آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے شوہر و بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی، تو شیطان کھڑا ہوتا ہے اور اس کو گویا کہ سینے سے لگاتا ہے اور اس کو شاباش دیتا ہے کہ تو نے اصل میں میرے ایجنڈے کی تکمیل کی ہے۔ تو رحمان چاہتا ہے اصل کام تم نے کیا ہے۔ جی، رحمان چاہتا ہے قرب زوجین میں اور شیطان چاہتا ہے دوری کا معاملہ۔ تو اب ہم دیکھ لیں کہ ہم رحمان کی چاہت پر عمل کرنے والوں میں شامل ہیں یا شیطان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے والوں میں ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ جو شجاع صاحب نے ایک واقعہ شیطان کا سنا دیا نا، اس سے بہت سے راستے کھل گئے گفتگو کرنے کے۔ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرنے میں خاندان کے لوگ، دوست احباب، بڑے لوگ، بڑے رشتے اور کچھ ایسے معاملات جن میں ہمیں ادھر کی ادھر کر کے تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا، شکایتیں کرنا، شکوے کرنا، ایک دوسرے سے بدگمان کرنے کی کوششوں میں لگے رہنا، اور اتنا بدگمان کر دینا کہ لوگ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو بھی تیار نہ ہوں۔ اور یہ سارے کام باہر سے نہیں ہوتے، یہ اندر سے ہوتے ہیں۔ یہ سارے، مجھے معاف کیجیے گا، یہ ساری ایجنڈا سیٹنگ جو ہے شیطان کی، وہ قریب ترین رشتوں سے کروائی جاتی ہے، وہاں سے اس پہ عمل کروایا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر ایسے معاملات میں اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، ہم میں سے کوئی ملوث ہے تو ہماری پوزیشن کیا ہوگی؟ جی، اب دیکھیے بہت بڑی ایک حقیقت یہاں پر سامنے آ رہی کہ یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی نا کہ معاشرے میں بگاڑ ہے، معاشرے کے اندر گھروں کے ٹوٹنے کا طرز عمل بڑھ رہا ہے، معاشرے کے اندر یہ جو بانڈنگ ہے شوہر بیوی کی کمزور پڑ رہی ہے، معاشرے میں دجال کا فتنہ بڑھ رہا ہے، شیطان کا ایجنڈا بڑھ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے جب یہ بات آ رہی ہے کہ شیطان کس سے خوش ہے؟ جو اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا ہم حصہ تو نہیں بن رہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ ہے نا آگ لگانا، بھڑکانا، چغنیاں لگانا، ادھر کی ادھر لگائی بجائی جسے کہا جاتا ہے، اور ایڈنگ ٹو دی انجری والی بات ہے، بلکہ ایڈنگ ٹو دی فائر والی بات ہے، آگ اور بھڑکانے والی بات ہے۔ اصل میں کچھ باتوں میں اینگلنگ کر دینا، مطلب بات تو صحیح تھی لیکن اس کا انداز اس طرح پیش کیا جس سے وہ بدگمانی نے جنم لیا، اور پھر آگے بڑھ کر صحیح بات کو بھی اینگلنگ کر کے پیش کرنا، ایک شے اور جھوٹی بات بیان کرنا، لڑانے کی کوشش کرنا، غیبت کرنا، چغلیاں کرنا، غلط بات کسی کی طرح منسوب کرنا، بہتان لگانا، اور پھر لڑانے کے بعد خوشیاں منانا، یہ ایک مسلمان کو تو زیب نہیں دیتا۔ ہم تو قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے کہ بلا شبہ اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ جب دو بھائی کہا تو یہ عموم کے اعتبار سے جہاں کہیں بھی دو افراد ہوں، دو فیملیز ہوں، دو خاندان ہوں، دو اقوام بھی ہو سکتی ہیں، دو گروہ ہو سکتے، ان کے درمیان کیا کرا دی جائے؟ صلح کرا دی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں وہ ایسا عمل بتاؤں تمہیں کہ جو نماز، مراد نفل نماز، نفل روزہ، صدقہ خیرات سے زیادہ افضل ہے۔ عجیب بات، نفل نماز، روزہ، صدقہ خیرات اس سے زیادہ افضل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دو افراد کے درمیان صلح کرا دینا۔ اور حد یہ ہے، یہ بات پہلے بھی ہماری گفتگو میں آئی ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں جہاں مبالغہ آرائی کرنے یا خلاف واقعہ بات کہنے کی اجازت دی گئی بڑے مقصد کے خاطر، یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان میں محبت بڑھانے کے لیے مبالغہ آرائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طریقے پر دو افراد کے درمیان صلح کرا دینے کے لیے اگر کبھی کوئی خلاف واقعہ بات کہنا پڑ جائے، خلاف واقعہ بھی،
تو کوئی حرج کی بات نہیں. مثلا علماء نے اس کا سادہ سا طریقہ بتایا, دو افراد کے درمیان جھگڑا ہے, آپ اس کے پاس جا کر کہو بھائی وہ تو تیرے لیے دعائیں کرتا ہے, اور آپ کے دل میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ جمعے کی نماز میں دعا تو کرتا ہوگا, عام نمازوں میں کبھی دعا کرتا ہوگا, کئی جمعے ہی میں جاتا ہوگا امام صاحب دعا کرتے ہوں گے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یا خود بھی نماز تو میں یہ بھی شامل ہو گیا, سب شامل ہو گئے نا. اب یہ خلاف واقعہ بھی نہیں, آپ نیت یہ کر لیں دوسرے کے بعد بھائی تو تیرے لیے بڑی دعائیں کرتا ہے. مقصد یہ ہے کہ دو افراد کو جوڑنا اور ان میں صلح کرانا, یہ دین کا منشا اور مطلوب اور مقصود ہے, اور یہ اتنا بڑا مطلوب اور مقصود ہے کہ اس کے لیے کبھی تھوڑا بہت جھوٹ, تھوڑا کوئی خلاف واقعہ کہہ کر اگر ملانے کا بھی موقع ہو تو یہ کر لیا جائے. یہ ہے دین کی تعلیم. اور ہمارے کیا ہو رہا ہے, بغض و عداوت پیدا کرنا. اب پھر مجھے قرآن پاک کی آیت یاد آتی ہے, سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90-91 ہے, جہاں شراب اور جوئے کی حرمت کے بارے میں آخری حکم آیا. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کیا چاہتا ہے, ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء, شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو. شیطان یہ چاہتا ہے, رحمان چاہتا ہے صلح ہو جائے, رحمان چاہتا ہے تم بھائی بھائی بن جاؤ, رحمان چاہتا ہے تم میں محبت بڑھے, رحمان چاہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرنے والے بنو. اگین وہی بات ہے, ہم اللہ کی چاہت پر عمل کر رہے ہیں یا شیطان کی چاہت پر عمل کر رہے ہیں. تو لڑائی جھگڑا کرانے والے گھر کے افراد ہوں, پڑوسی ہوں, دوست احباب ہوں, قریب رشتہ دار ہوں, یہ جو آج کچھ چلتا ہے ہمارے ہاں, یہ شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل ہو رہی ہے. خدا کا خوف کرنا چاہیے, ہم نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا. یہی وجہ ہے, کئی مرتبہ ہم گفتگو کر چکے ہیں, سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں لے جانے والی شے کیا ہے؟ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی, زبان کی کھیتیاں. بلکہ معامل کرنوں پہلے بھی ہم نے کیا تھا, جب بھی حدیث اہل علم پڑھاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ایک رویہ اختیار کیا, وہ رویہ اختیار کر کے دکھاتے ہیں. ایک طویل حدیث ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرائض کا ذکر کیا, فرائض میں سے نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج کا ذکر کیا, پھر نفلی اعمال کا ذکر کیا. جنت کے حصول کے لیے پوچھا گیا تھا, یا رسول اللہ جنت کا حصول کیسے ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. 10 سے زائد باتیں کم و بیش حضور نے بیان فرمائی. اس کے آخر میں حضور نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان ساری بھلائیوں کے حصول کا ذریعہ بتا دوں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ضروری. ناظرین کرام توجہ کیجیے گا, حضور نے اپنے مبارک ہاتھ کی مبارک انگلیوں سے اپنی زبان مبارک کو پکڑا, لیکن ہم نے جتنے علماء سے سیکھا انہوں نے بھی یہ کر کے دکھایا. کف علیک ھذا, I repeat again, کف علیک ھذا. حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ کی مبارک انگلیوں سے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا, اس کو کنٹرول میں رکھنا. عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں بھی کچھ سوال ہوگا قیامت کے دن؟ اتنی سی بات, ہم تو کیونکہ اتنا سا لوتھڑا ہے نا جسم کا, اتنی سی بات سمجھتے ہیں, چند گرام کا وزن ہوگا نا پورے وجود کے اندر. تو حضور علیہ السلام نے ایک تعجب کا انداز عربی میں ہے اختیار فرمایا, اے معاذ تجھے تیری ماں روئے. کیا مطلب؟ ارے تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی یہ تعجب کا انداز ہے, یہ کوئی دوسرا معنی نہیں, تعجب کا انداز ہے کہ تمہیں اتنی بات سمجھ نہیں آ رہی. پھر حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ جو شے لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی زبان درازی, زبان ہوگی. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, پھر آ کے اسی موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں ارشاد, بلکہ ایک حدیث مبارک کا مفہوم کچھ یوں بھی, جو مجھے زبان کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت. اب یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا زبان اور سارا کھیل ہی زبان کا ہے. یعنی ہماری زندگی میں کا محور و مرکز اگر ہم تلاش کریں, چونکہ کمیونیکیشن میں کہتے ہیں کہ صاحب کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, یعنی اپنی بات پہنچانے کے لیے جو بہترین ٹول اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ زبان ہے. اور جب تک زبان جو ہے وہ ڈھنگ سے استعمال نہ کی جائے, یہی زبان تعلقات بگاڑ بھی دیتی ہے اور بنا بھی دیتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زبان کے حوالے سے ہمیں بہت سی نصیحتیں بھی کی ہیں. تو یہ ایک بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے, اور آج دنیا میں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں دیکھیے سارا بڑے سے بڑا نقصان جو اسی زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایک صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا, قیامت آ گئی اور قتل و غارت گری شروع ہو گئی, مر گئے لوگ, صرف 2 جملے کہہ دیے تھے. صحیح ہوتا نا؟ بالکل. حکیم لقمان بڑے مشہور ہیں, ایک رہ کے کسی کے غلام بھی رہے وہ, ہاں غلام تھے, ٹھیک. تو انہوں نے, ان کے آقا نے کہا بھائی تم جاؤ بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کا بہترین حصہ لے آؤ. تو وہ کاٹ کے بکری کو زبان لے کر آ گئے. کچھ عرصہ گزرا, پھر کہا بھائی بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کا بدترین حصہ لے کر آ جاؤ. پھر زبان کو لے کر آ گئے. مقصود یہ سمجھانا تھا بھائی ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا, یہ مختلف اعضاء, ہر عضو قیمتی ہے. اگر ہاتھ کے انگوٹھا کام کرنا چھوڑ دے تو ہم بٹن بھی نہیں لگا سکتے, ٹھیک ہے, اس قدر اللہ نے اس میں ہمیں گرپ دی ہے. لیکن اس پورے وجود میں بہترین عضو کیا ہے؟ یہی زبان. اچھا ابھی میں غور کر رہا تھا, گفتگو کے دوران میں بات دل میں آئی
کہ ہمارا موضوع تو چل رہا تھا وہ دعوت اللہ والا، وعظ و نصیحت والا. تو یہ دعوت اللہ ہی اسی پر تو آ رہا ہوں اسی پر تو آ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ جو صلاحیت دی ہے اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف دعوت دو. قرآن پاک کی آیت کا بھی ذکر آیا تھا، سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے بڑھ کر بہتر بات کس کی ہوگی کہ جس نے اللہ کی طرف دعوت دی اور اس نے عمل کیا نیک اور اس نے کہا کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں. تو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، تو ہمارے ذمہ تو بڑا کام ہے. تو اس زبان کا، اس کی صلاحیتوں کا بہترین استعمال ہونا چاہیے، چہ جائے کہ یہ جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی میں، لان تان کرنے میں، بغض اور عداوت پیدا کرنے میں، بھڑکانے میں، آگ لگانے میں، گھروں کو تباہ کرنے میں، شیطان کے ایجنڈے کی تکمیل میں استعمال کی جا رہی ہو. اللہ تعالی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. ابھی شجاع صاحب جب یہ زبان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن کہتے ہوئے اپنی زبان بھی لڑکھڑا رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم خود بھی اس معاملات میں انوالو ہیں نا. ہم کوئی پارسا لوگ تو ہیں نہیں، اسی دور کے دنیا دار لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بہترین چیز ہمیں عطا کی اور جس کا ذکر بھی کیا قرآن میں، علمہ البیان. ہم نے تمہیں بولنا سکھایا ہے. اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھے، اس سے توبہ کرتے ہیں استغفار کے. اس نے ہمیں بولنا سکھا. اللہ جانے ہم نے اب تک کیا کیا بولا ہوگا اور اس زبان کا کیا کیا استعمال کیا ہوگا. تو اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ تعلق باللہ کے حوالے، تعلق باللہ میں جو ہمارا ذیلی موضوع چل رہا تھا پچھلے پروگرام میں جو یہاں تک پہنچا وہ وعظ و نصیحت تھی، اور یہ ساری چیزیں وعظ و نصیحت ہی کا حصہ ہیں. آپ نے بھی فرمایا نا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا معاملہ. اب حدیث مبارک سنیں، بخاری شریف میں ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس سے چاہیے کہ یا تو خاموش رہے یا خیر کی بات زبان سے نکالے. یہ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے، یہ آخرت پر ایمان کا تقاضا. جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے یا تو خاموش رہے یا خیر کی بات زبان سے نکالے. دوسری حدیث مبارک ہے وہ بھی بخاری شریف میں کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پائے گا. لا محالہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے زبان، غلط بات نکل جاتی ہے. جتنا اس کو روکیں گے، جتنا اس کو کنٹرول کریں گے، اتنا ہم خیر پر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ مستقل اپنی جگہ ایک موضوع. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 ہے کہ جو نبی مکرم علیہ السلام اکثر خطبات کے موقع پر اور نکاح کے خطبے کے موقع پر بھی تلاوت فرماتے تھے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، بات کہو صحیح اور درست. آگے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، یصلح لکم اعمالکم، اگر زبان کنٹرول میں رہے گی اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. گویا کنٹرول میں رہے، اعمال کی اصلاح بھی ہوگی، گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی. اور آؤٹ آف کنٹرول ہو تو وہ حدیث مبارک پہلے آ گئی جس پر میں نے وہ اشارہ کر کے دکھایا تھا، اور حضور کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سب سے زیادہ زبان کی زبان درازیاں ہیں، اس کا غلط استعمال ہے جو بندوں کو جہنم کی طرف لے جانے والا. گھروں کو آپ دیکھ لیں، دوستوں میں بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، اقوام میں بھی ہوتا ہے. گھروں سے بات شروع کر لیں، اکثر جھگڑوں کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، اس کے غلط استعمال سے ہوتا ہے. ٹونٹنگ کا انداز ہوتا ہے، اور تیش دلانے کا انداز ہوتا ہے، اور طنز کا انداز ہوتا ہے، لان تان کرنے کا انداز ہوتا ہے. پھر باقی بات ہم کر چکے اشارتاً، لیکن بار بار ذکر آنا چاہیے. غیبت کا معاملہ، بہتان کا معاملہ، چغلی لگانے کا معاملہ، گالی دینے کا معاملہ، بد کلامی پر اتر آنے کا معاملہ، یہ زبان کے غلط استعمال سے ہی گھروں میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور معاشرہ جو ہے پوری آگ کی لپیٹ میں آتا ہے. ناظر، موضوع شروع ہوا تھا وہ جو پچھلے پروگرام میں میاں بیوی کے تعلقات تک پہنچا تھا، اور ایک دوسرے کے درمیان جو ہے وہ ایک ریلیشن شپ قائم کرنے، اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. ہم نے کوئی اپنی پسند سے گفتگو شروع نہیں کی تھی کہ ہم ایسا چاہتے ہیں لہٰذا ایسا ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو ظاہر ہم ذکر نہیں کرتے، اور اپنی اصلاح کے لیے بھی ذکر کرنا جو ہے کچھ چیزوں کا. پچھلا پروگرام جب میں کر رہا تھا تو خود اپنے بارے میں بھی سوچ رہا تھا کہ جو کچھ بیان تم کر رہے ہو اور سن رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ کتنے % اس پہ تم بھی موجود ہو. تو سچی بات ہے، یہ بات طے ہوئی کہ ہماری پرسنٹیج بھی کچھ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے، اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کا مشن ہی نصیحت ہے، وعظ و نصیحت ہے، اور وعظ و نصیحت جو ہے ایک بہت بڑا کام ہے. تو سب سے پہلے جو ہے آدمی کو وعظ و نصیحت کرتے وقت اپنی اصلاح سے، اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے.
تو پچھلے پروگرام کے بعد ہم نے اپنی ذات کا ریویو کیا ہے اور اس نتیجے پہنچے کہ کوئی بہت اچھے کارنامے ہمارے نہیں ہیں۔ اصل میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے یہ خوبصورت جملہ عطا فرمایا کہ ان کے بعد کسی سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، یہ تو خاص تناظر میں جملہ ہے، اور معصومیت کا معاملہ، خطا سے پاک ہونے کا معاملہ وہ انبیاء علیہم السلام کی شان تھی، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ ختم نبوت کے طفیل ختم ہو گیا۔ اب بڑے سے بڑا کوئی صاحب علم ہو اور صاحب کرامت ہی کیوں نہ ہو، اس سے خطا کا امکان تو ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ، اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا کل بنی آدم الخطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو گناہ تو ہو جانے کا امکان ہے، خطا تو ہو جانے کا امکان ہے، اور سچی بات ہم پہلے بھی باتیں کر چکے ہیں، جب کسی کی علم میں آئے تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے میری خطا پر پردہ ڈالا ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب کسی کے علم میں آئے تو مجھے اپنی خطائیں یاد آئیں تاکہ میں بھی استغفار کا اہتمام کروں، سچی توبہ کا اہتمام کروں، اپنی اصلاح کا اہتمام کروں۔ تو ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب ہم یہاں بیٹھ کر کلام کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو کچھ شے دیگر، میں پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہم اپنے آپ کو کچھ شے دیگر نہ سمجھے بخدا، یعنی اس میں کوئی لفاظی کی بات نہیں ہے۔ وی مسٹ ایڈمٹ دس کہ باقی جو کچھ بھی لوگ سن رہے ہیں وہ بعد میں ہیں، پہلے ہم خود ہیں، اور ہم نے اس کے دلائل بھی پیش کیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا طرز عمل میں نے ذکر کیا تھا پچھلے غالباً پروگرام میں، کہ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل، دیکھو لوگو میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اپنی ذات کا حضور نے ذکر فرمایا، حضور کی عاجزی ہے، آپ تو معصوم خطاؤں سے پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر قرآن پاک ہمیں کیا فرماتا ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں سے بات شروع ہوگی، اپنے آپ کی فکر پہلے کرنی، پہلے میں شجاع الدین شیخ اپنی فکر کروں۔ اگر میں آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہا ہوں، ناظرین تک بات پہنچ رہی ہے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث تو ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہماری بھی اصلاح کا باعث بنے، ہمارے لیے بھی ہمارے معاملات کی اصلاح کا باعث بنے، تب تو اس میں خیر ہے، ورنہ ہمارے لیے شر کا معاملہ آ جائے گا، ورنہ ہمارے لیے نقصان کا معاملہ، ہمارے لیے خسارے کا گھاٹے کا معاملہ آ جائے گا۔ اور ناظرین سے بھی ملتے جائیں، وہ بھی ہمارے حق میں دعا کریں کہ جو ہم کہیں ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ صحیح بات ہے، اپنی ذات کا مطلب اپنا احتساب کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک اپنا احتساب، ہم دوسروں کا احتساب تو کرتے ہیں، ہماری انگلیاں دوسروں کی طرف جس میں میں شامل ہوں۔ ابھی پچھلے پروگرام کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں یہاں بیٹھ کے کرتے ہیں، ظاہر ہے پروگرام کے حوالے سے ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے ہم کون بڑی باتیں کرنے والے، کبھی اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی ذات سے بھی شروع کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس پروگرام کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملا ہے، صرف اس حوالے سے کہ رسول اللہ کی سیرت جب بیان کر رہے ہیں تو وہ سب کے لیے بعد میں ہے، ہمارے لیے پہلے ہے۔ ظاہر کہنے والا اگر اس پہ عمل نہیں کرے گا تو سننے والے پہ اس کا اثر نہیں ہوگا کوئی، تو پہلے تو اپنی ذات پہ اس کا اثر ہونا چاہیے۔ تو پہلے اصلاح جو ہے وہ اپنی ذات سے شروع کرنی چاہیے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی آخرت اور اپنی دنیا کی فکر لگی رہتی ہے۔ آپ کے جملے کے ساتھ میں ایڈ کروں، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب ماشاءاللہ ہم مختلف پروگرام سے ساتھ بھی کبھی ہوتے ہیں، تو ایک پروگرام میں بڑی اچھی انہوں نے بات بیان فرمائی، کہاں ہم اپنے لیے وکیل بن جاتے ہیں اور دوسرے کے لیے جج بن جاتے ہیں، جج بن جاتے ہیں، اپنی ایک غلطی کے لیے 100 بہانے نکالیں گے، اور دوسری کی زندگی میں ایک مرتبہ کے لیے ہم سارے دلائل پیش کر دیں گے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ نہیں بھائی، اپنے لیے وکیل اور دوسرے کے لیے جج نہ بنے، اپنے لیے جج بن جائیں، اپنا محاسبہ ہم پہلے کر لیں۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے تم میں سے ہر شخص خود یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، خود دیکھیں، میں خود دیکھوں، آپ خود دیکھیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حاسبوا من قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود آج کر لو اس سے پہلے کہ کل تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ آج جو کوئی اس کو مراقبہ کہنا چاہے، محاسبہ کہنا چاہے، اپنی جانچ پڑتال کہنا چاہے، اپنی اسکروٹنی کہنا چاہے، اپنی ایویلویشن اسسمنٹ کہے، اپنا آڈٹ کہہ لے، جو چاہے سو کہہ لے، اپنا آڈٹ کرتے رہنا چاہیے، اپنا خود کر لیں اس سے پہلے کہ کل ہمارا آڈٹ پہ اور کل آڈٹ تو ہونا ہے، یہ تو طے ہے نا، آڈٹ تو ہوگا، ہر چیز کا آڈٹ ہوگا، یہ جو بول رہے ہیں اس کا بھی ہوگا، جو کہہ رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کا آڈٹ تو ہونا ہے نا۔
تو پہلے ذرا اپنے لیجر جو ہیں اسے درست کر لینا چاہیے، کسی حد تک تو کر ہی لینا چاہیے کہ، اور باقی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس کی توفیق دے۔ وقفہ لیتے ہیں پھر آ کے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے، اس پروگرام میں بھی ہوتا ہے، پروگرام کے بعد بھی ہوتا ہے، اور یقیناً آپ میں سے بھی بیشتر حضرات کو اگر توجہ سے پروگرام دیکھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہوگا کہ کبھی کبھی آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے حوالے سے کوئی بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، اپنی ذات کے حوالے سے بھی کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور پھر یہ احساس بعض اوقات بڑی شدت سے ہوتا ہے کہ اللہ کتنا رحیم و کریم، اپنے اوپر نگاہ ڈالیں، پتہ چلتا ہے ہر آدمی اپنے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا ہے، اس میں کتنی مائنس پہلو ہیں اور کتنے دوسرے نہیں جانتے، ہم خود جانتے ہیں کہ ہم میں کتنے نگیٹو پہلو، چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پوشیدہ سے صرف ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے نہ جانے کن کن باتوں پہ ہماری پردہ ڈال کے رکھا ہوا کہ ہم عزت سے بیٹھے ہوئے۔ جو آپ نے ارشاد فرمایا نا، قرآن کریم میں سورۃ القیامہ ہے، سورت کا نام ہی القیامہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بات یہ ہے کہ انسان کو اپنے اوپر تو خوب بصیرت حاصل ہے، ولو القا معاذیرہ، معاذیرہ عذر سے چاہے لاکھ عذر پیش کرتا رہے، ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں، آپ اپنے آپ کو خوب جانتے ہیں۔ اب ایک ذرا نیگیٹو مثال لے لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنا آسان ہو۔ ایک چور نے چوری کی، ثابت نہ ہو سکی، اس نے چھپا بھی لیا، صحیح ہے، بری بھی ہو گیا، بری بھی ہو گیا، اور مزے کر رہا اس چوری کے پیسے پر، باقی کسی کو نہیں پتا، چور کو تو پتا ہے نا چور ہے، اسے معلوم ہے کہ میں نے چوری کی، ڈاکو کو پتا ہے ڈاکو ہے، جھوٹے کو پتا ہے کہ جھوٹا ہے، لڑانے والے کو پتا ہے کہ لڑا رہا ہے، بغض پیدا کرنے والے کو پتا ہے کہ بغض پیدا کر رہا ہے، لاکھوں عذر پیش کر لے، اسے پتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کے رب کو پتا ہے۔ عجیب ایک آیت ہے قرآن پاک میں، سورہ مجادلہ ہے، 28ویں پارے کی پہلی سورہ، بلکہ وہ کیو ٹی وی پر کئی مرتبہ وہ ایک چھوٹا سا ایک انفارمیشن کے لیے مختلف میسیجز چلتے ہیں، تو قرآن پاک کی وہ سورت جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے وہ سورہ مجادلہ ہے، سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلی سورہ، اور اس میں 22 آیات ہیں۔ پہلی بات جب شروع ہوتی ہے قد سمع اللہ، لفظ اللہ موجود ہے، بہرحال، اور اولئک حزب اللہ آخری آیت ہے، یہ اللہ کی پارٹی ہے۔ تو یہ دلچسپ نکتہ، یہ اکثر کیو ٹی وی پہ نشر ہوتا رہا۔ تو سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا احصاہ اللہ ونسوا، اللہ تعالیٰ نے تو احاطہ فرما رکھا ہے، لوگ بھول چکے ہیں۔ چور نے اگر 100 مرتبہ چوری کی تو ہو سکتا ہے 50 مرتبہ کی تو بھول بھی چکا ہوگا، اللہ نہیں بھولتا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ تو قرآن پاک بتا رہے انسان کو اپنے اوپر بصیرت حاصل ہے، چاہے وہ لاکھ دوسروں کے سامنے عذر تراشے یا جسٹیفیکیشن دے، ایک، اور دو، انسان سے بڑھ کر اس کے رب اور خالق کو معلوم ہے کہ انسان کیا کچھ کرتا رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ بلکہ میں بات عرض کروں، پچھلے 1-2 جمعوں میں بھی اس بات کو ہم نے ہائی لائٹ کیا، پہلے اپنے لیے باقی دوسروں کے لیے۔ سادہ سا سوال ہے، اس وقت ہمارے ناظرین دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ان کی گھڑی میں جو بھی وقت ہو رہا ہو، رائٹ ناؤ جو بھی ٹائم ہے، ابھی اگر اسرائیل علیہ السلام لینے کو آ جائیں، ہم لوگ جانے کو تیار ہیں؟ کیا ہمارے معاملات اللہ کے ساتھ سیٹل ہیں؟ اس کے عطا کردہ فرائض کے بارے میں، اس کی منع کردہ باتوں کے حوالے سے معاملات ٹھیک ہیں؟ حقوق اللہ جنہیں کہتے ہیں، کیا حقوق و العباد کے معاملات سیٹل ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ رویہ، بیوی کے ساتھ رویہ، بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ، اولاد کے ساتھ معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کام کاج کرنے والوں کے ساتھ، قرض کے معاملات، لین دین کے معاملات، بیٹیوں اور بہنوں کا وراثت کا حصے کا معاملہ وغیرہ وغیرہ، کیا معاملات سیٹل ہیں ہمارے؟ کیا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہیں؟ ہم جو کچھ کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ یا دنیا میں جو کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اللہ کو جواب دینے کو تیار ہیں؟ یہ ہے جو سیدنا عمر نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، حاسبوا من قبل ان تحاسبوا، آج اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ کل تمہارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے محاسبہ کیا جائے۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دانا نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان کر قابو میں رکھے، پابند رہے، وعمل لما بعد الموت، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ اس سے بڑا کوئی عقل مند نہیں جو ادھر رہ کر ادھر کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرنے والا ہو۔ ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، جتنی بھی زندگی ہماری ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ زندگی کا ایسا ہے جس میں ہم نے
کچھ گناہ ظاہری طور پہ کیے ہیں، کچھ گناہ چھپ کے کیے ہیں، کچھ رات کی تاریکی میں کیے ہیں، کچھ فکری گناہ ہیں ہمارے، کچھ نظری گناہ ہیں، ان گنت گناہ ہیں ہمارے پاس، اور بے شمار گناہ ایسے ہیں کہ جو سب کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں، یہ رب کا کرم ہے خاص، چھپے ہوئے ہیں، اور ان میں سے بیشتر کو ہم بھول بھی چکے ہیں۔ اب اگر میں بیٹھوں اور حساب کیلکولیٹ کرنا چاہوں کہ اچھا میں نے کیا کیا گناہ کیے ہوں گے، تو اس میں سے 50% بھی مجھے یاد نہیں آئیں گے، وہ بھول جاؤں گا میں۔ لیکن جیسے صاحب نے کہ اللہ کو تو ساری چیزیں معلوم ہیں، پتہ ہیں، تو اپنے گناہوں کا احتساب کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ وہ گناہ جو میں نے کیے اور مجھے یاد ہیں، وہ گناہ جو میں نے کیے اور مجھے یاد نہیں، تجھے تو سب پتہ ہیں، وہ سارے کے سارے بخش دے، ان سے بخشش مانگنی چاہیے۔ بالکل، وہ یقیناً بخش دے گا، اس لیے کہ جس نے ساری دنیا میں اب تک ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی کی ہوئی ہے، پردے ڈالے ہوئے ہیں، نہیں ڈالا، اگر وہ ناراض ہو اور نہ ڈالے پردہ اور ہمیں رسوا کرتا رہے، تو ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہیں۔ آج میری ہمت نہیں ہو کہ میں آپ کے سامنے کیمرے کے بیٹھ کے آپ سے گفتگو کروں، اگر اللہ نے میری پردہ پوشی نہ کی ہو، نہ جانے کتنے عیب ہیں جو دنیا میں، اور ابھی بھی دنیا بھر میں جو ناظرین موجود ہیں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں پرسنلی جانتے ہوں گے، جن سے تعلق رہا ہوگا، انہیں ہمارے کمزور پہلو بھی پتہ ہوں گے، وہ کہہ بھی رہے ہوں گے کہ دیکھو آج ٹی وی پہ بیٹھ کے نا نصیحتیں کر رہا ہے، کل یہ کرتا تھا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آج دیکھو کیسی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، کل یہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو ایسا کرتا تھا۔ دیکھیے کون دعویٰ کر سکتا ہے پرفیکشن کا؟ نہ میں نہ آپ، کوئی نہیں۔ اور پہلی بات آگے، معصومیت صرف پیغمبروں کے لیے خاصہ ہے، وہ ختم ہو گئی ان پر، ہم سب خطا کار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچی توبہ لے کر آؤ، میں معاف بھی کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچی توبہ لے کر آؤ، معاف ہی نہیں کر دوں گا، تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ سورہ فرقان میں آیت نمبر 70 اور 71 میں توبہ کا ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو واقعتاً سچا پکا ایمان اختیار کرے، سچی توبہ کرے، نیک عمل پر آ جائے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ لے آؤ سچی توبہ تو برائیاں معاف ہی نہیں کر دے گا، مٹا ہی نہیں دے گا، بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ۔ البتہ توبہ سچی ہو، انفرادی توبہ، اجتماعی توبہ، اللہ کے حقوق سے متعلق، بندوں کے حقوق سے متعلق، وہ تفصیل اپنی جگہ ہے، اور اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ اس تفصیل کے ساتھ ہم توبہ کریں۔ لیکن عرض کرنے کا مطلب ہے اللہ تو معاف فرما دیتا ہے، تو پھر بندوں کو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کے ماضی کو ٹٹول کر، اس کا حوالہ دے کر، بندے کو عار اور طیش دلا کر خواہ اپنے آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ پیدا کرے۔ یہ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کو اس کے ماضی کے کسی کرتوت یا گناہ پر عار دلانے کی کوشش کی، جس پر وہ توبہ کر چکا ہے، جس نے کسی کو اس کے ماضی کے کسی عمل پر، گناہ پر عار دلانے کی کوشش کی، طیش دلانے کی کوشش کی، جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عار دلانے والے کو اس کی موت سے پہلے ایسے ہی کسی گناہ میں، کرتوت میں مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ یہ بہت سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے۔ میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بڑی سخت ملتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے کہ ماضی میں، اور ہمیں سے کون ہوگا جو پاک ہوگا؟ اب ڈاکٹر صاحب اگر فرما رہے تو بہرحال ہماری بھی جان پہچان کے بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے بچپن کے دوست ہوں گے، ہمارے کلیگز ہوں گے، ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ساری زندگی ہم نے ایسی تھوڑی گزاری ہے، ایگزیکٹلی، ہم نے بہت ہی دنیا دار زندگی گزاری ہے، اور دنیا دار، چونکہ ہم دنیا دار زندگی میں وہی سب کچھ کیا جو کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، وہ توبہ کو قبول کرے۔ پازیٹیو بات کیا ہوتی ہے، مثبت بات کیا ہوتی ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی پاکیزگی کا دعویٰ کر بھی نہیں سکتا، نہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے دین سے جوڑ دیا، اس نے قرآن پاک سے جوڑ دیا، اس نے نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیم سے ہمیں جوڑ دیا۔ تو اب اگر وہ پیارے ساتھی جو دیکھتے ہو کہتے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، الحمدللہ، ابھی بھی ہم کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتے، اللہ سے اور استقامت مانگے، ہم سب مانگے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مانگے، مگر یہ جو، مجھے معاف کیجئے گا، یہ جو گھٹیا طرز عمل ہے نا، کہ کسی کا ماضی کھنگال کر اس پر عار دلایا جائے، جبکہ اللہ معاف کر دیتا ہے، او بھائی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، تو بندوں کو کیا پڑے کہ کسی کو کھنگالنے اور ٹٹولنے کی کوشش کرے؟ تو حدیث مبارک یہ تھی، عار دلایا کسی نے کسی کو اس کے ماضی کے کسی عمل پر، برے عمل پر، کہ جس پر وہ توبہ کر چکا ہے، اللہ تو معاف فرما دیتا ہے، اور پھر بھی وہ عار اس کو دلاتا ہے، تو اللہ اس عار دلانے والے کو، طیش دلانے والے کو ایسے ہی کسی گناہ میں اس کی موت سے پہلے مبتلا کر کے چھوڑے گا۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسی ایک محفل میں گفتگو ہو رہی تھی، اور ہمارے نوجوانی کے زمانے کے ایک صاحب جو ہیں وہ
بہت ہی بس ویسے ہی تھے جیسے ہوتے ہیں، اور بہت بلکہ بہت زیادہ نگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے. ایک دفعہ ابھی کچھ دن پہلے کا ذکر ہے کہ ایک جگہ انہیں ہم نے دیکھا درس و تدریس کا معاملہ کرتے ہوئے اور مذہبی گفتگو کرتے تو صاحب کرنے کے لو بھائی یہ بھی مذہب کی باتیں کر رہے ہیں ان کا. تو میں نے ویسا کہا کہ یار لگتا ہے اس کی توبہ قبول ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے کہ اگر ایک آدمی اتنی برائی میں سے نکل کے اور وہ اللہ رسول کی طرف آ کے اور لوگوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی اور اللہ نے اسے معاف کر دیا. معاف فرمائے الحمد. تو اب میں کون ہوتا ہوں بھائی اس کو معاف نہ کرنے والا؟ اور اس نے مجھے کون سا نقصان پہنچایا؟ جو کرتوت اس کے تھے اللہ معاف کر چکا، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ اور اس نے مجھے کون سا جواب دینا؟ اور اسے مجھے کون سا جواب دینا ہے؟ تو ناظرین یہ رویہ زندگی میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے ہم سب کو. آج کے پروگرام کا چونکہ وقت ختم ہو رہا تو حدیث ہدیہ کرواتے ہیں، اگلا پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ یہاں سے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہم سب کو یاد ہے، یاد دہانی کے لیے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. حدیث مبارک مکمل، یعنی بندہ مسلم وہ ہے کہ جس کی ذات دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث ہوتی ہے، نقصان کا باعث نہیں ہوتی. اور ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.